السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے انعامات اور احسانات فرمائے ہیں. اللہ کے انعامات اتنے ہیں جیسے بارش کے قطرات، کہ اگر سارے انسان مل کر بارش کے قطروں کو گننا چاہیں تو ان کے لیے گننا ممکن نہیں ہے. اس بات کو اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. نعمتیں دو طرح کی ہیں. ایک ظاہری نعمت ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، جو ہمارے جسم کو لگتی ہیں. اور ایک باطنی نعمت ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ دل سے دل میں آتی ہیں. ظاہری نعمتوں میں سورج، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کی کرنیں اندھیروں کو چھاٹ دیتی ہیں، اور سورج کے فوائد وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے فوائد اس کے اندر رکھے ہیں جن تک انسان ابھی پہنچا نہیں ہے. انسان کو ایک وقت تھا معلوم ہی نہیں تھا کہ سورج کے ذریعے سے بھی کرنٹ بن سکتا ہے، سورج کے ذریعے سے بھی بجلی حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن سائنس نے ترقی کی، سولر سسٹم آیا تو دنیا نے دیکھا سورج کی کرنوں کو وہ محفوظ کرتا ہے، اور پھر پنکھے، لائٹیں اور اے سی اور الیکٹرانک آئٹم سب کو چلاتا ہے. یہی سورج ایک وقت تھا کہ لوگ اس کو اپنا معبود سمجھتے تھے. ابھی بھی دنیا میں ایسے طبقات موجود ہیں جو سورج کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند اور ستاروں اور زمین و آسمان کے بارے میں فرمایا: یہ ساری چیزیں تمہاری چاکری کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اسی طرح چاند ہے. چاند کو دیکھ لیجئے، اس کی کرنوں کو دیکھ لیجئے، چاند کی چاندنی کو دیکھ لیجئے. اور ظاہری فائدوں کے اندر سورج پھل کو پکاتا ہے، سورج فصل کو پکاتا ہے، اور چاند اس میں ذائقہ پیدا کرتا ہے. پھر زمین کو دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کئی رنگ کی، کئی قسموں کی زمینیں پیدا کی ہیں، اور ان زمینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے خزانے رکھے ہیں
جو خزانے دریافت ہو گئے ہیں وہی بہت عالی شان ہیں، لیکن جو خزانے دریافت ہوں گے وہ اس سے زیادہ عالی شان ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ زمین کے اندر ایک ہی زمین ہے، اس میں دال اگ رہی ہے، دال کوئی پیلے رنگ کی ہے، کوئی لال رنگ کی ہے، کوئی کالے رنگ کی ہے، کوئی سفید رنگ کی ہے، اور سب کے ذائقے الگ، سب کی خوشبو الگ۔ پھر چاول کی بے شمار قسمیں ایک ہی زمین سے اگ رہی ہیں، پھر پھلوں کی مختلف قسمیں، زمین وہی ہے لیکن کوئی پھل میٹھا ہے، کوئی پھل کڑوا ہے، کوئی پھل ترش ہے، کوئی پھل دونوں کے امتزاج سے بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ پھر اسی زمین سے انسان کے لباس نکل رہے ہیں کپاس کی شکل میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی تو اس انسان نے کپاس کے ذریعے سے کبھی شلوار کرتا بنایا، کبھی پتلون اور شرٹ بنائی، کبھی بنیان بنائی، کبھی فراک بنائی، کبھی لنگی بنائی، لباس کی مختلف قسمیں، ٹوپی، پھر ٹوپی کی مختلف قسمیں، بنیان، پھر بنیان کی مختلف قسمیں، پجامے، پھر پجاموں کی مختلف قسمیں، کرتے، پھر کرتوں کی مختلف قسمیں، بشرٹ، پھر بشرٹ کی مختلف قسمیں۔ یہ اسی زمین کی پیداوار ہے۔ یہ اللہ کی ایک ایک نعمت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی تو انسان نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر ایک نیا ذائقہ دیا۔ وہی نمک، مرچ، مسالے ہیں، کہیں پر کوفتے بن رہے ہیں، کہیں قورمہ بن رہا ہے، کہیں بریانی بن رہی ہے، کہیں پلاؤ بن رہا ہے، کہیں کوئی اور نعمت تیار ہو رہی ہے۔ ایک ہی زمین سے نکلنے والی چیزیں، اس کی مختلف قسمیں، مختلف رنگ، مختلف خوشبوئیں، اور پھر اس کے بعد انسانوں کی ایجادات کے ذریعے سے مختلف ذائقے، یہ سب اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر رکھے ہیں۔ پھر معدنیات کی ایک تفصیل ہے، وہ معدنیات کے ذخائر اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر رکھے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو گنوائی جا رہی ہیں، یہ ساری نعمتیں ظاہری ہیں۔ پھر باطنی نعمت ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی شناسائی، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کو نافع ماننا، اللہ کو زار ماننا، اللہ کا محبوب ماننا، اللہ کو مسجود ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو مالک ماننا، اللہ کو پالنہار ماننا، اللہ کو رحمان ماننا، اللہ کو رحیم ماننا، اللہ کو ارحم الراحمین ماننا۔ یہ پورے آکاش کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کر رہی۔ پھر اللہ کی محبت، یہ محبت بھی دل کے اندر آتی ہے لیکن انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے صدقے میں ہم کو ایمان کا ملنا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اس کی تو بہت ساری احادیث کے ذخیرے ہیں۔ ایک حدیث میں پڑھ کے عرض کرتا ہوں، ایک شخص کا نام اعمال ہوگا، بڑے بڑے رجسٹر اس کے گناہوں کے اعمال میں رکھے ہوئے ہوں گے، گناہوں کے پلڑے کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے، اور یہ آدمی سمجھے گا اب تو میں مر گیا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اس کے نام اعمال میں دیکھو کچھ ہوگا۔ اس نے کہا پروردگار میری نیکیوں کے نام اعمال میں کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ کہیں گے نہیں، آج ہر چیز کا وزن ہوگا۔ تو ایک چھوٹا سا پرچہ، اس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا پرچہ لایا جائے گا،
اس پرچے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو برائی کے پلڑے اڑ جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا وزن ہے۔ یہ دولت ہم کو ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور پھر یہ جو دو نعمتوں کی تقسیم کی گئی، ایک ظاہری نعمت ایک باطنی نعمت، ظاہری نعمت اور باطنی نعمتوں کے ذیل کے اندر بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں کے اندر سب سے عظیم نعمت جس کو نعمت عظمیٰ کہا جائے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے لیے بھی کوئی ایسی بات بتا دیجئے تاکہ ہمارے کو تسلی و تشفی ہو جائے، ہم کسی کو سمجھا سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے اندر ساری نعمتوں کے مقابلے میں نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ دیکھیے ایک روایت کو ابن کثیر نے نقل کیا ہے جامع صغیر کے حوالے سے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور ان کے اندر روح پھونکی گئی تو جب وہ اٹھ کے بیٹھے ہیں تو عرش پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دریافت کرتے ہیں پروردگار لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آگے محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری اولاد میں ہوں گے اور اولاد کے اندر سب سے آخری نبی ہوں گے، اگر ان کی پیدائش مجھے مطلوب نہ ہوتی تو نہ میں تم کو بناتا نہ یہ ساری کائنات بناتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں انا رحمت مہدات، میں ایک اللہ کی ایسی رحمت ہوں جو تمہیں بطور تحفے کے دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں انا صاحب لواء الحمد، کہ حشر کے میدان میں ہم کا جو جھنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وآدم ومن بعدہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوئے ہیں وہ میرے پرچم تلے ہوں گے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھی نعمت عظمیٰ ہے اور حشر کے میدان میں بھی نعمت عظمیٰ ہے۔ فرماتے انا اول شافعین، میں پہلا فرد ہوں گا جو سفارش کروں گا حساب کتاب شروع کرنے کی، وہ اول مشفعین، اور پہلا شخص ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بہت عظیم الشان ذات ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ دنیا کی بھی نعمت عظمیٰ ہے، کائنات کی بھی نعمت عظمیٰ ہے، حشر کے میدان کی بھی نعمت عظمیٰ ہے، پل صراط کی بھی نعمت عظمیٰ ہے، جام کوثر کی بھی نعمت عظمیٰ ہے، اور جنت میں داخل ہونے کی بھی نعمت عظمیٰ ہے۔ اب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایک تقاضا ہے کہ انسان کسی محسن کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ محبت کے تقاضے یہ نہیں ہیں کہ ہم صرف زبان سے کہتے رہیں ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فاتبعونی، میری لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرو، کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے اس کی ادائیں بھی محبوب ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے
کہ لیلا مجنو کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، اس میں مجنو لیلا کے در و دیوار ان کے کھنڈرات سے گزرتا ہے تو وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا، کہ میں لیلا کے کھنڈرات سے گزرا، اُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ، کبھی میں اس دیوار کو بوسہ دے رہا ہوں، کبھی میں اس دیوار کو بوسہ دے رہا ہوں۔ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي، ارے نادانو تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے در و دیوار سے محبت ہے، وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ، اس گھر میں رہنے والے کے ہاتھ جہاں جہاں لگے میں تو اس کو چوم رہا ہوں۔ تو انسان جب عشق کی انتہا میں جاتا ہے تو جا کے بیت اللہ سے چمٹ جاتا ہے، اور یہ بیت اللہ سے چمٹنا یہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، بیت اللہ کا عشق یہ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% آ جائیں، ہم کو کوشش کرنے، ہم کوشش کے پابند ہیں، کوشش کرتے رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھے، آپ نے کیسے کھانا تناول فرمایا، آپ نے کیسے غسل فرمایا، آپ کیسے قضاء حاجت کی تشریف لے جاتے تھے، آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی عبادات کیسی تھی۔ یہ تمام چیزوں کے اندر ہمیں نبی کی اتباع کرنی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ صحابہ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ صحابہ سے بغض رکھے گا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم کو ہر صحابی سے محبت کرنی ہے بلا تفریق، ہر صحابی کو نبی کے بعد درجہ دینا ہے۔ پہلا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا درجہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا درجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا درجہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب ہے، اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بغض رکھے گا وہ مومن نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی آدمی تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اصحاب سے محبت کرو، میرے اصحاب سے جو بغض کرے گا وہ ضرور بالضرور وہ مجھ سے بغض کر رہا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک ایسا ہیبتناک، افسوسناک، دردناک واقعہ ہوا کہ ہم نے صحابہ کو سیاسی جماعتوں کو کارکن سمجھ لیا ہے، ہم نے صحابہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے ہمارے پاؤں کپکپائے نہیں، زمین میں ارتعاش پیدا نہیں ہوا، آسمان اور چرخے بری کانپ اٹھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنا کر نعوذ باللہ من ذالک اس کو مارنا اور اس کی گستاخی کرنا، آخر میں آگ لگا دینا۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے تمام لوگوں کے خلاف فی الفور بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہمارا یہ حکومت پاکستان سے، حکومت سندھ سے مطالبہ ہے کہ فی الفور کارروائی کی جائے، ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ معاملہ سیاسی کارکنوں کو حد چھوڑ دیا جاتا، لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دیتے ہیں، معاملہ برداشت کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ سیاست کا نہیں ہے، یہ معاملہ نبوت کا ہے، یہ معاملہ صحابیت کا ہے، یہ معاملہ ایمان کا ہے، یہ معاملہ آخرت کا ہے۔
یہ معاملہ جنت کا ہے، یہ معاملہ پلسرات کا ہے، یہ معاملہ حوض کوثر کا ہے، یہ معاملہ نبی کے عشق کا ہے۔ یہ مذاق بات نہیں ہے۔ اور میں تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سیرت طیبہ کا مطالعہ کروائیے، اپنے بچوں کو سیرت فاروق اعظم کا مطالعہ کروائیے، اپنے بچوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کروائیے، اپنے بچوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کروائیے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کروائیے۔ اگر مطالعہ کریں گے تو دل کے اندر عشق آئے گا۔ حیات الصحابہ کا مطالعہ کروائیے، فضائل اعمال کا مطالعہ کروائیے۔ کچھ تو ذریعہ دیجئے جن کو پتہ چلے ہمارے ستارے یہ ہیں، ہمارے ستارے ایکٹر نہیں ہیں، ہمارے ستارے گلوکار نہیں ہیں، ہمارے ستارے اداکار نہیں ہیں، ہمارے ستارے ڈانسر نہیں ہیں، ہمارے ستارے صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ان کمبختوں نے ستاروں کا لفظ گلوکاروں کے لیے رکھ دیا، فنکاروں کے لیے رکھ دیا، ڈانسر کے لیے رکھ دیا اور سپر اسٹار قرار دے دیا۔ آج بچے سے پوچھو کلمہ طیبہ سناؤ، نہیں آتا۔ ایک بڑی تعداد ایسی وجود میں آ چکی جس کو کلمہ طیبہ نہیں آتا، ایک بڑی تعداد وجود میں آ گئی جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام نہیں آتا، ایک بڑی تعداد وجود میں آ گئی جس کو خاتم النبیین کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد وجود میں آ گئی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد وجود میں آ گئی جس کو خلفائے راشدین کا پتہ نہیں ہے، جس کو اسلامی فتوحات کا پتہ نہیں ہے۔ وہ دنیا داروں کی طرح کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، صحابہ دہشت گرد ہیں، صحابہ نے رومن امپائر پرشین امپائر کو دہشت گردی سے ختم کیا۔ یہ اسلام کی ایک روشن تاریخ، تابناک تاریخ، اس کے اندر ہمارے عقائد اتنے متزلزل ہو چکے ہیں، ایسے کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ اگر عوام سے سنیے، عوام تو عوام جو مختلف اینکر جو ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو کو سنیے تو لگتا ہے کہ بالکل مونٹیسری کا بچہ اسلامیات کے حوالے سے اس کی حیثیت وہ ہے، تاریخ کو خلط مت کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کون سا ذریعہ ہے؟ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بچے تعلیم حاصل کریں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، اس میں سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ مومن رہا ہے یا نہیں رہا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ حضرت عبداللہ کون تھے، وہ جانتے ہی نہیں کہ حضرت آمنہ کون تھے، وہ جانتے ہی نہیں حضرت عبد المطلب کون تھے، وہ جانتے ہی نہیں حضرت ابو طالب کون تھے، وہ جانتے ہی نہیں ابو جہل کون تھا، وہ جانتے ہی نہیں ابو لہب کون تھا، وہ جانتے ہی نہیں عتبہ شیبہ کون تھے، وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کے روشن ستارے کون کون سے۔ ذرا سا سوچئے، 12 ربیع الاول ہم کو جھنجھوڑ کے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کے واسطے لوٹ آؤ، اللہ کے واسطے لوٹ آؤ۔ تم کس راستے پہ چل رہے ہو؟ خدا کے واسطے اس راستے کو چھوڑ دو، اپنے محبوب کے راستے کو اختیار کرو۔ اور محبوب کی محبت صرف گانا گانا نہیں ہے، محبوب کی محبت صرف ناچنا نہیں ہے، محبوب کی محبت صرف نعتیں پڑھنا نہیں ہے، محبوب کی محبت سر سے پاؤں تک اس کی اداؤں کو اپنانا ہے، اس کی سیرت کو جاننا ہے، اس کی سیرت کو اپنانا ہے، اس کے صحابہ سے محبت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی سچی محبت عطا فرمائے،
عشق رسول عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عشق رسول، عشق صحابہ عطا فرمائے، اور ہم کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہو جائیں، صحابہ عزیز ہو جائیں، قرآن عزیز ہو جائے، احادیث عزیز ہو جائیں، اور اسلامی کتب عزیز ہو جائے، اسلامی شعار عزیز ہو جائیں، اذان عزیز ہو جائے، نماز عزیز ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔